بسم اللہ الرحمن الرحیم داستان کو اس داستان کے آغاز میں سنا چکا ہے کہ عبد الملک بن عطاش کسی سفلی عمل کا یا ایسے ہی کسی اور عمل کا ماہر تھا جس میں دوسروں کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا یا دوسروں پر اثر انداز ہوا جا سکتا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس نے یہ عمل حسن بن صباح کو بھی سکھایا تھا، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح نے یہ عمل کم ہی استعمال کیا تھا۔ اس کی شخصیت کا اور کردار کا اپنا ہی ایک جادو تھا جس کے زور پر اس نے وہ مقبولیت حاصل کی تھی جس نے تاریخ میں ایک نئے اور انوکھے باب کا اضافہ کر دیا تھا۔ عبد الملک بن عطاش ضعیف العمر تھا۔ اس نے شہر اور دیگر امور اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیے تھے اور وہ خود اسی سفلی عمل میں رہتا تھا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ اس کا ایک خاص کمرہ تھا جس میں کوئی اجنبی چلا جاتا تو اس پر غشی طاری ہونے لگتی تھی، کیونکہ اس کمرے میں ایک تو بدبو ناقابل برداشت تھی اور دوسرے یہ کہ اس میں انسانی کھوپڑیاں اور دوسری ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں چند ایک پنجرے رکھے ہوئے تھے جس میں سانپ بند تھا اور کسی میں تو الو بند کیے گئے تھے۔ تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ فلاں شہر یا فلاں سلطان یا فلاں بادشاہ تباہ ہو جائے اور وہ تباہ ہو گیا ہو، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی تھوڑی بہت طاقت ضرور تھی جسے مورخین نے سفلی عمل کہا ہے۔ اسے جب اطلاع ملی کہ سلجوقی لشکر نے شہر کو محاصرے میں لے لیا ہے اور لشکر اتنا زیادہ ہے کہ شہر کو فتح کر ہی لے گا، تو وہ اپنے اس خاص کمرے میں پہنچا اور ایک پنجرے میں سے ایک الو نکالا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کا خاص نوکر ہر وقت کمرے کے دروازے کے باہر موجود رہتا تھا جسے وہ کسی ضرورت کے تحت اندر بلایا کرتا تھا۔ یہ خاص نوکر نور کا باپ تھا۔ عبد الملک بن عطاش 2 دن اور 2 راتیں کمرے میں بند رہا۔ اس دوران نوکر اسے صرف دودھ پلاتا رہا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے نوکر سے کہا کہ وہ فلاں اور فلاں آدمی سے کہے کہ ایک نابینا آدمی کہیں سے پکڑ کر لایا جائے۔ یہ حکمران خاندان تھا جس کا حکم چلتا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بھکاری سا نابینا پکڑ کر لایا گیا اور اسے عبد الملک ابن عطاش کے حوالے کر دیا گیا۔ عبد الملک اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور 2 دن اور 2 راتیں اسے اپنے کمرے میں رکھا۔ معلوم ہوا کہ عبد الملک اس نابینا کے جسم پر چھری کی نوک مارتا تھا اور وہاں سے جو خون نکلتا تھا وہ اس الو کو پلاتا تھا۔ یہ نابینا جب اس کمرے سے نکلا تو اس کے جسم پر بہت سے زخم تھے جو ایسے ہی تھے کہ وہاں چھری بار بار چبھوئی گئی تھی۔ عبد الملک ابن عطاش نے نوکر سے کہا کہ اسے طبیب کے پاس لے جا کر اس کی مرہم پٹی کروا دے اور پھر اسے اس کے بیٹے احمد بن عبد الملک کے پاس لے جائے اور کہے کہ اسے اچھی خاصی رقم انعام کے طور پر دے دی جائے۔ یہ کارروائی مکمل ہو گئی تو نوکر پھر واپس عبد الملک کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اسے اندر بلایا اور کہا کہ اس الو کو پکڑ کر رکھے۔ نوکر نے الو پکڑا اور عبد الملک کے کہنے پر اس کا منہ کھولا۔ عبد الملک نے اس کھلے ہوئے منہ میں چھوٹا سا ایک کاغذ تہ در تہ کر کے ڈال دیا اور نوکر سے کہا کہ اس کا منہ کالے دھاگے سے اچھی طرح باندھ دے۔ نوکر نے باندھ دیا۔ پھر عبد الملک ابن عطاش نے یہ الو پنجرے میں بند کر دیا اور نوکر کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ اس نوکر پر اسے پورا اعتماد تھا اور کچھ رازداری بھی تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نوکر نے یہ اعتماد اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کہ اسے کبھی یہ موقع مل جائے کہ اپنی بیٹی نور کو اس سے آزاد کرا کے نکل بھاگے اور سلجوقیوں کے ساتھ پہنچ جائے۔ محمد نے اپنے تیر اندازوں کو کئی بار دیوار کے قریب جا کر اوپر کے ہجوم پر تیر چلانے کے لیے بھیجا، لیکن اوپر سے بارش کی طرح تیر آتے تھے اور محمد کے تیر انداز پیچھے ہٹ آتے تھے۔ محمد نے حکم دیا کہ فوری طور پر بڑی کمانیں تیار کی جائیں جن سے نکلے ہوئے تیر دور سے دیوار کے اوپر تک پہنچ جائیں۔ محمد اپنے ایک سالار کے ساتھ قلعے کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں سے دیوار توڑنے کی کوشش کی جائے یا کوئی اور ذریعہ نظر آ جائے۔ محمد چونکہ سلطان تھا
اور اس میں لشکر کا کمانڈر بھی تھا، اس لیے سلجوقی پرچم بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے پیچھے دائیں بائیں اور آگے اس کے سوار محافظ تھے جنہوں نے اسے حصار میں لے رکھا تھا۔ پرچم اور محافظ دو ایسی نشانیاں تھیں کہ دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ بادشاہ ہے، سلطان یا اس لشکر کا سپہ سالار ہے۔ پھر دشمن کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسی پر حملہ کیا جائے یا زیادہ تر تیر وہیں پھینکے جائیں اور اسے مارا جائے تاکہ یہ پرچم گر پڑے۔ پرچم گرنے کی صورت میں یا لشکر کے کمانڈر یا بادشاہ کے مارے جانے کی صورت میں پورا لشکر بددل ہو کر پسپا ہو جایا کرتا تھا۔ محمد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ وہ جدھر جاتا تیر ادھر ہی زیادہ آتے تھے، لیکن وہ تیروں کی زد سے باہر تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک درخت کے قریب پہنچا تو ایک تیر درخت کے تنے میں آ لگا اور وہیں کھپ ہو گیا۔ وہاں تو تیروں کی بارش آ رہی تھی، اس لیے ایک ایک تیر کو دیکھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن یہ تیر جو درخت کے تنے میں زمین سے ذرا اوپر لگا تھا محمد کی نظروں میں آ گیا۔ اس تیر کے ساتھ کوئی کاغذ یا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ محمد رک گیا اور اس نے ایک محافظ سے کہا کہ یہ تیر تنے سے نکال لائے۔ محافظ گھوڑے سے اترا اور وہ تیر تنے سے نکال کر محمد کو دے دیا۔ محمد نے ٹھیک دیکھا تھا، تیر کے درمیان میں تہہ کیا ہوا یہ کاغذ یا چھوٹا سا کپڑا دھاگے سے لپٹا ہوا تھا۔ محمد نے جلدی جلدی سے دھاگا اتار کر دیکھا۔ یہ کاغذ چند باریک چمڑے کا چند انچ چوڑا اور اتنا ہی لمبا ٹکڑا تھا اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ محمد نے تحریر پڑھی۔ اس میں لکھا تھا کہ آج یا کل یا کسی بھی وقت شہر سے ایک الو اڑے گا جو آپ کی لشکر کی طرف آئے گا، اور شاید یہ الو تمام تر لشکر کے اوپر سے چکر کاٹ کر شہر میں واپس آ جائے یا کہیں غائب ہو جائے۔ یہ الو جو ہی نظر آئے اسے تیروں سے مار گرائیں، اور جہاں یہ گرے وہیں اس پر خشک گھاس وغیرہ ڈال کر آگ لگا دینا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ شہادت بھی ملتی تھی کہ عبد الملک ابن عطاش نے کہا تھا کہ اس نے جو عمل کیا ہے اسے سلجوقیوں کا پورا لشکر نہیں تو لشکر کا کمانڈر اندھا ہو جائے گا۔ اگر آنکھوں سے اندھا نہ ہوا تو عقل سے اندھا تو ضرور ہو ہی جائے گا۔ پھر وہ جو بھی فیصلہ یا جو بھی کارروائی کرے گا وہ اس کے خلاف جائے گا۔ محمد نے اس پیغام کو بے معنی اور فضول سمجھ کر پھینک دیا۔ اسے معلوم تھا کہ باطنی اور خصوصاً عبد الملک ابن عطاش کالا جادو جانتے ہیں اور انہوں نے ضرور کچھ عمل کیا ہوگا، اور یہ پیغام اپنے ہی کسی جاسوس نے باہر پھینکا ہوگا۔ محمد نے یہ پیغام اپنے سالاروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ تمام لشکر میں یہ پیغام پہنچا دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ جو ہی انہیں الو اڑتا ہوا اپنی طرف آتا نظر آئے اس پر تیر چلائیں اور اسے گرانے کی کوشش کریں، اور جب وہ گر پڑے تو اس کو وہیں جلا ڈالیں۔ پیغام فوراً تمام لشکر تک پہنچ گیا۔ اس پیغام کے بعد لشکر کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ شہر کی دیوار پر کھڑے تیر اندازوں پر تیر چلاتے تھے اور بار بار اوپر بھی دیکھتے تھے۔ وہ دن گزر گیا اور رات کو بھی سپاہی اوپر دیکھتے رہے۔ پھر اگلا دن طلوع ہوا۔ ایک طرف سے شور اٹھا کہ وہ الو اڑا۔ سب نے دیکھا کہ ایک الو شہر میں سے اڑا اور ایک طرف سے سلجوقی لشکر کے اوپر آ گیا۔ لشکر کے مجاہدین نے اس پر تیر چلائے اور اتنی تیر چلائے کہ اس کا بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ الو گرا اور سب نے دیکھا کہ 4-5 تیر اس کے جسم میں اتر گئے تھے۔ محمد کو اطلاع دی گئی تو وہ گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ الو کا منہ کالے دھاگے سے بندھا ہوا تھا۔ محمد نے حکم دیا کہ ابھی گھاس وغیرہ لائی جائے اور آگ لگا دی جائے۔ وہاں خشک گھاس کی کمی نہیں تھی۔ مجاہدین گھاس لے آئے اور خشک ٹہنیاں بھی اٹھا لائے اور الو کے اوپر ڈھیر کر کے آگ لگا دی۔ کیا اللہ نے نور کی دعا سن لی تھی؟ کیا یہ معجزہ تھا؟ آخر یہ کون تھا جس نے دشمن کے گھر سے یہ پیغام پھینکا تھا؟ بہرحال یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ خطرہ ٹل گیا تھا۔ ادھر مزمل بن یونس شمونہ اور شافیہ علموت کی طرف جا رہے تھے۔ علموت میں خطرہ شمونہ اور مزمل کے لیے تھا۔ حسن بن صبح کے خاص آدمی ان دونوں کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ مزمل حسن بن صبح کو قتل کرنے گیا تھا اور حسن بن صبح نے اس کا دماغ الٹا چلا دیا تھا، اور وہ واپس مرو یہ ارادہ لے کر گیا تھا کہ سلطان ملک شاہ کو قتل کر دے گا۔ شمونہ تو حسن بن صبح کی خاص چیز بنی رہی تھی۔ اب شمونہ جوان نہیں تھی بلکہ جوانی کی آخری حد پر تھی۔
پھر بھی حسن بن صباح اور اس کے آدمی اسے اچھی طرح پہچان سکتے تھے۔ اس طرح مزمل اور شمونا نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ مزمل نے داڑھی پوری طرح بڑھا لی تھی اور شمونا نقاب میں تھی۔ شافیہ کا چہرہ بھی نقاب میں تھا، لیکن انہیں علمود پہنچ کر کہیں نہ کہیں بے نقاب ہونا ہی تھا۔ انہوں نے اپنے بچاؤ کی کچھ ترکیبیں سوچ لی تھیں، لیکن جو خطرہ انہوں نے مول لیا تھا وہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ پہلے دن کے سفر کے بعد انہوں نے سورج غروب ہونے کے بعد ایک بڑی خوبصورت جگہ پر قیام کیا۔ یہ ایک ندی تھی جس کے کنارے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ انہیں رات بھر وہی رہنا تھا۔ گھنے درخت تھے، خودرو پودے تھے اور سامنے ایک ٹیکری تھی، وہ بھی سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھوڑوں کو کھول دیا، گھوڑوں نے پانی پیا اور پھر گھاس کھانے لگے۔ شام تاریک ہو گئی تو انہوں نے 2 مشعلیں جلائیں اور زمین میں گاڑ دیں۔ کھانا کھولا اور دسترخوان بچھا دیا۔ چاروں کی نظریں دسترخوان پر لگی ہوئی تھیں۔ مزمل نے ویسے ہی اوپر دیکھا تو اسے 7-8 قدم دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس آدمی کے قدموں کی آہٹ نہیں سنائی دی تھی، یوں معلوم ہوا جیسے زمین میں سے اوپر سے اٹھ آیا ہو۔ یہ شک بھی ہوتا تھا کہ یہ کوئی جن ہے جو انسان کے روپ میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے لمبی سفید عبا پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر عمامہ تھا۔ وہ جوان سال تھا اور اس کی داڑھی بڑی اچھی طرح تراشی ہوئی تھی۔ وہ جس لباس میں تھا یہ اس علاقے کے معززین کا لباس تھا۔ آؤ بھائی، مزمل نے اسے کہا، دسترخوان تیار ہے، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں مہمان نہیں، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں پہلے سے یہاں موجود ہوں۔ تم لوگ ابھی ابھی پہنچے ہو، اس لیے تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں۔ ہم 10 آدمی ہیں جو اس ٹیکری کے دوسری طرف پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ کھانا مجھے پیش کرنا چاہیے تھا۔ مزمل اور شمونا اسے بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دونوں ہلتی ہوئی جھاڑیوں کو بھی شکی نظر سے دیکھتے تھے۔ میں ابھی آیا، اس سفید پوش نے کہا اور وہاں سے چل پڑا۔ یہ ٹیکری کوئی زیادہ لمبی نہیں تھی، مٹی کے اونچے ڈیر کی مانند تھی۔ وہ آدمی اس ٹیکری کے پیچھے چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا۔ اس کے واپس آنے تک مزمل اور اس کی پارٹی حیران و پریشان رہی، اور یہ لوگ کچھ بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ شخص آیا کیوں تھا اور یہ چلا کیوں گیا ہے۔ خطرہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ وہ 10 آدمی ہیں۔ 10 آدمی ان 2 آدمیوں پر آسانی سے قابو پا سکتے تھے اور شمونا اور شافیہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ وہ آدمی آیا تو اس نے ہاتھوں میں کچھ اٹھا رکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ان لوگوں کے پاس آ کر 2 زانو ہوا اور جو کچھ اس نے ہاتھوں میں لے رکھا تھا وہ ان کے دسترخوان پر رکھ دیا۔ وہ بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے۔ وہ چمڑے کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی لایا تھا۔ بڑا ہی خوبصورت مشکیزہ تھا اور یہ بھرا ہوا تھا، پانی ہی ہو سکتا تھا۔ یہ مشکیزہ اپنے پاس رکھیں، اس نے کہا، یہ ایک خاص شربت ہے، یہ پی کر دیکھیں، تمہاری طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی اور تھکن کا تو نام و نشان نہیں رہے گا۔ میں تمہارے کھانے میں اور زیادہ مخل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ ٹیکری کے اوٹ میں ہوا تو مزمل اٹھا اور دبے پاؤں تیز تیز چلتا ٹیکری پر چڑھ گیا اور ٹیکری کے اوپر جا کر لیٹ گیا۔ مزمل نے دیکھا کہ ٹیکری سے 20-25 قدم دور 3 مشعلیں جل رہی تھیں۔ اسی کے لباس جیسے 10 آدمی نیم دائرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ مزمل چھپتا چھپاتا پھونک پھونک کر قدم رکھتا ٹیکری سے اتر گیا۔ وہ ان لوگوں کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ جب وہ نیچے اترا تو وہ کھڑا نہ رہا بلکہ پیٹھ کے ساتھ آہستہ آہستہ سرکتا گیا۔ وہ آدمی جو انہیں گوشت دے گیا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا پہنچا تھا اور وہ ہنس بھی رہا تھا۔ مزمل اٹھا اور جھک کر ایک چوڑے تنے والے درخت تک جا پہنچا اور اس طرح چھپتا چھپاتا ان کے قریب چلا گیا جہاں سے وہ ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ کمال کی چیز ہے بھائیوں، اس آدمی نے کہا، دوسری بھی بری نہیں لیکن اس کی عمر شاید 30 برس سے ذرا اوپر ہو گئی ہے، پھر بھی چیز اچھی ہے۔ شیخ الجبل کی نظر کرم ہے بھائی، ایک نے کہا، یہ اسی کا کرم ہے کہ ہمیں سفر میں اتنی خوبصورت چیز مل گئی ہے۔ اب سوچو انہیں یہاں لائیں کیسے، ایک نے کہا۔ یہ اپنی چیزیں سمجھو بھائی، ایک اور بولا، 2 آدمی ہمارا کیا بگاڑ لیں گے،
پہلے کھانا کھا لو اور انہیں بھی کھانا کھانے دو۔ مشکیزہ بھی انہیں ہمارا یار دے آیا ہے، تھوڑی دیر بعد انہیں اس دنیا کی ہوش بھی نہیں رہے گی۔ مزمل نے اور کوئی بات نہ سنی، اس کا شک رفع ہو گیا تھا۔ وہ جس طرح چھپتا چھپاتا وہاں تک پہنچا تھا اسی طرح دبے پاؤں جھکا جھکا ایک درخت سے دوسرے درخت تک آؤٹ میں چلتا ٹیکری تک پہنچا، اور ٹیکری کے اوپر جانے کے بجائے ایک طرف سے ٹیکری سے گھوما اور اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا۔ اس کی غیر حاضری میں شیمونا نے مشکیزہ کھولا تھا اور پھر اسے سونگھا تھا۔ اس کا تو لڑکپن اور نوجوانی کا زیادہ حصہ ان باطنیوں کے ساتھ اور حسن بن صباح کے ساتھ گزرا تھا۔ اس نے مشکیزہ سونگھا تو وہ اٹھی اور مشکیزہ ندی میں انڈیل دیا۔ ہوشیار رہنا بھائی، مزمل نے کہا، شیخ الجبل کے آدمی ہیں، حسن بن صباح کے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حسن بن صباح کے ہاں ان کی کیا حیثیت ہے اور یہ کہاں جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے فدائی ہوں، لیکن ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ باطنی ہی معلوم ہوتے ہیں، شیمونا نے کہا۔ میں نے مشکیزہ کھول کر سونگھا، اس میں حشیش ملا ہوا شربت تھا۔ میں ندی میں انڈیل آئی ہوں۔ اب یہ آدمی آئے تو انہیں یہی بتائیں گے کہ ہم نے مشکیزہ خالی کر دیا ہے اور شربت واقعی اچھا تھا۔ ان کا گوشت بھی نہ کھاؤ، بن یونس نے کہا، اس میں بھی کچھ ملا ہوا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی نظر شافیہ اور شیمونا پر ہے، ہم سے انہوں نے کیا لینا ہے۔ مزمل نے گوشت کے تمام ٹکڑے بیٹھے بیٹھے ندی میں پھینک دیے اور اپنا کھانا کھا لیا۔ اتنے میں ان 10 میں سے 3 آدمی آ گئے۔ مزمل اور بن یونس نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور وہ تینوں بیٹھ گئے۔ مشکیزے والا شربت پی لیا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ ہاں پی لیا ہے، مزمل نے جواب دیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اس شربت نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اور تم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایسے 2 مشکیزے اور دے دو، ہم وہ بھی پی جائیں گے۔ مزمل نے ان کے ذرا قریب سرک کر رازدارانہ لہجے میں کہا، ہم شہدر سے آ رہے ہیں اور شیخ الجبل کے پاس جا رہے ہیں، ہم دونوں بھی فدائی ہیں۔ اس لڑکی کو شیخ الجبل کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تم لوگ محاصرے سے کس طرح نکل آئے ہو؟ ایک سفید پوش نے پوچھا۔ ہم محاصرے سے 1 روز پہلے نکل آئے تھے، مزمل نے کہا۔ محاصرے کی اطلاع تو ہمیں پہلے ہی مل چکی تھی۔ شیخ الجبل امام حسن بن صباح کے پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش نے ہمیں ایک پیغام دے کر امام کی طرف بھیجا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ تم ہمارے ہی بھائی ہو، یہ راز تمہیں نہیں بتاؤں گا، مزمل نے کہا، اور تم مجھ سے پوچھو گے بھی نہیں۔ اپنا آپ تم پر اس لیے ظاہر کر دیا ہے کہ تمہارے متعلق یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہی آدمی ہو۔ کیا شہدر کی فدائی حملہ آوروں کے سالاروں کو ختم نہیں کر سکتے تھے؟ ایک اور سفید پوش نے بولا۔ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ مزمل نے کہا، لیکن ہمیں حکم ہی کچھ اور دیا گیا ہے اور ہم اس حکم کی تعمیل کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم دونوں کو حکم ملتا تو ہم برقیارق محمد اور سنجر کو اور ان کے 1-2 سالاروں کو ختم کر چکے ہوتے۔ وہ ہم کر لیں گے، ایک سفید پوش نے بے اختیار کہہ دیا۔ دیکھتے ہیں محاصرہ کس طرح قائم رہتا ہے۔ یہ وہی 10 فدائی تھے جو حسن بن صباح کے حکم سے بھیجے جا رہے تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے محمد اور اس کے سالاروں کو قتل کرنا تھا۔ ان کے قتل کا طریقہ بھی بتایا جا چکا تھا، یہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یہ تینوں فدائی کچھ دیر باتیں کر کے اور اپنی اصلیت بے نقاب کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مزمل نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج رات سونا نہیں ہے، بتایا نہیں جا سکتا کہ آج رات کیا ہو جائے گا۔ اس رات بہت کچھ ہو گیا۔ انہوں نے مشعلیں جلتی رکھیں۔ انہیں جلائے رکھنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ درندے آگ کے قریب نہیں آتے، اس کے علاوہ انہیں روشنی کی ضرورت تھی۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے تک سبھی جاگ رہے تھے۔ وہ بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں اس طرح محسوس ہوا جیسے کوئی ٹیکری کے قریب آ رہا ہے۔ وہ جنگل کا کوئی جانور اور درندہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن مزمل اور بن یونس کو کچھ اور ہی شک تھا۔ مزمل نے سرگوشی میں سب سے کہا کہ اس طرح آنکھیں بند کر لیں جیسے گہری نیند سوئے ہوئے ہوں۔ وہ 2 آدمی تھے۔ مزمل اور بن یونس آنکھیں ذرا سی کھول کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے لیٹنے کا یہ انتظام کیا تھا کہ مزمل تھا، اس کے قریب شافیہ تھی، پھر بن یونس تھا اور اس سے ذرا پرے شیمونا تھی۔ دونوں آدمی دبے پاؤں ان کے بالکل قریب آ گئے۔
ایک مزمل کے اوپر جھکا اور دوسرا بن یونس کے اوپر۔ دونوں نے آہستہ آہستہ خراٹے لینے شروع کر دیے۔ پھر دونوں اکٹھے ہو کر شافیہ پر جھکے۔ وہ رکوع کی پوزیشن میں چلے گئے تھے۔ ایک نے اپنے ساتھی سے سرگوشی کی، انہیں کوئی ہوش نہیں، آرام سے اٹھاؤ۔ اور وہ دونوں اپنے اپنے بازو شافیہ کے نیچے کر کے اٹھانے لگے۔ پیشتر اس کے کہ ان دونوں کو پتہ چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے، ایک کی پیٹھ میں مزمل کا اور دوسرے کی پیٹھ میں بن یونس کا خنجر اتر چکا تھا۔ ان دونوں نے ان پر ایک ایک اور وار کیا اور پھر دونوں کو گھسیٹ کر ندی میں پھینک دیا۔ ندی تو ایسی گہری نہیں تھی، لیکن پہاڑی ندی ہونے کی وجہ سے اس کا بہاؤ بڑا تیز تھا۔ ندی چند قدم ہی دور تھی۔ مزمل اور بن یونس بڑے اطمینان سے آ کر پھر اسی طرح لیٹ گئے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ 3 اور سفید پوش آ گئے۔ انہوں نے بھی وہی کارروائی کی جو پہلے ان کے 2 ساتھی کر چکے تھے۔ ان میں سے بھی ایک نے سرگوشی کی کہ یہ ہوش میں معلوم نہیں ہوتے۔ دوسرے نے سرگوشی میں کہا کہ معلوم نہیں وہ دونوں کہاں چلے گئے ہیں۔ پھر یہ بھی شافیہ کو اٹھانے کے لیے جھکے اور پھر مزمل اور بن یونس کے خنجر حرکت میں آ گئے۔ وہ تینوں فدائی تھے جو زندگی اور موت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا یا ذرا سا بھی شک ہوتا تو وہ اپنے ہتھیار ہاتھوں میں تیار رکھتے، لیکن ان پر جو حملہ ہوا وہ اچانک تھا۔ مزمل بھائی، بن یونس نے کہا، اب باقی جو 5 رہ گئے ہیں ان کا انتظار یہاں نہ کرو، چلو ان لڑکیوں کو بھی تلواریں یا خنجر دو، پہلے وہ آئے تھے، اب ہم چلتے ہیں۔ پیشتر اس کے کہ باقی 5 یا ان میں سے 2-3 آتے، ان چاروں نے جلدی جلدی سے ایک سکیم تیار کر لی اور سامنے والی ٹیکری کے اوپر چلے گئے۔ دونوں لڑکیوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ مزمل اور بن یونس خنجروں سے مسلح تھے۔ ٹیکری پر جا کر وہ بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ سرکتے آگے بڑھے اور اس طرف اتر گئے۔ ان کی مشعلیں بھی جل رہی تھیں اور وہ 5 کھڑے اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ مزمل کی قیادت میں اس کے ساتھی چھپتے چھپاتے آگے بڑھتے گئے اور اتنے آگے چلے گئے جہاں سے ان کی باتیں سن سکتے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ہمارے اپنے بھائی ہمیں ایک لڑکی کے پیچھے دھوکہ دے رہے ہیں، سب چلو ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور نے کہا اگر وہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں تو انہیں یہیں ختم کر دیں گے۔ 5 چل پڑے۔ مزمل اور اس کے ساتھی وہیں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ 5 ان کے قریب سے گزرے۔ مزمل کے اشارے پر سب نے ان پر خنجروں اور تلواروں سے حملہ کر دیا۔ مزمل کی بدقسمتی کہ اس کا پاؤں کسی جھاڑی میں یا درخت کی جڑ کے ساتھ اٹک گیا اور وہ منہ کے بل گرا۔ اس کے ساتھیوں نے حملہ بھرپور کیا تھا، لیکن ان 5 سفید پوشوں میں سے ایک الگ ہو گیا اور وہ مزمل کے قریب اس حالت میں آیا کہ مزمل اٹھ رہا تھا۔ اس سفید پوش فدائی نے بڑی تیزی سے اپنا خنجر نکالا اور مزمل پر وار کر دیا۔ مزمل نے وار بچا تو لیا، لیکن خنجر اس کے دائیں کندھے میں اتر گیا اور یوں لگا جیسے ہنسلی کٹ گئی ہو۔ مزمل نے جوابی وار ایسا کیا کہ فدائی پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ مزمل نے بڑی تیزی سے 2-3 خنجر مارے اور اسے گرا لیا۔ اس کے ساتھیوں نے باقی 4 کو گرا لیا اور ان سب پر اتنے وار کیے گئے کہ ان کا زندہ رہنا ممکن ہی نہ رہا۔ انہوں نے بہت بڑا اور خطرناک شکار مارا تھا، لیکن مزمل ایسا زخمی ہوا کہ اس کا خون امٹ امٹ کر باہر آ رہا تھا۔ وہ اب آگے کو سفر کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بن یونس نے اس کے زخم میں کپڑا ٹھونس کر اوپر ایک اور کپڑا باندھ دیا اور سب نے فیصلہ کیا کہ یہیں سے اور اسی وقت سے واپسی کا سفر اختیار کیا جائے تاکہ دوپہر تک وسم کوہ پہنچ جائیں۔ مزمل کا اتنا زیادہ خون ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اسی وقت رخت سفر باندھا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ان 10 فدائیوں کا سامان دیکھا ہی نہیں، نہ ہی اسے یہ ہاتھ لگانا چاہتے تھے۔ البتہ ان کے گھوڑے اور ہتھیار اپنے ساتھ لے لیے۔ یہ ان کا مال غنیمت تھا۔ انہیں غالباً یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے ان 10 فدائیوں کو قتل کر کے شہدر کے محاصرے میں کیسی جان ڈال دی ہے۔ یہ 10 فدائی وہاں پہنچ جاتے تو محمد بھی نہ ہوتا اور وہاں کے سالار بھی مارے جاتے، پھر محاصرے نے بری طرح ناکام ہونا تھا۔ محاصرہ بڑا ہی سرگرم ہو گیا تھا، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ چونکہ مرو کا لشکر انتقام سے پاگل ہوا جا رہا تھا، اس لیے سالاروں کو یہ مشکل پیش نہیں آتی تھی کہ وہ انہیں آگے کس طرح دھکیلیں
بلکہ مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ یہ لشکر بار بار دیوار کے قریب یا دروازوں کی طرف اٹھ دوڑتا تھا اور اسے روکنا پڑتا تھا۔ وہاں شجاعت اور بے خوفی کی تو ضرورت یقیناً تھی، لیکن عقل کے بغیر شجاعت بڑی ہی نقصان دہ تھی۔ یہاں تک دلیرانہ کارروائی کی گئی کہ ایک رات دیوار کے قریب جا کر کمند اوپر پھینکی گئی۔ کمند چھوٹی دو برجیوں کے درمیان اٹک گئی اور 2-3 مجاہدین رسا پکڑ کر اوپر جانے لگے۔ دیوار کے اوپر سے تیر آتے تھے اور ان تیر اندازوں کو دور رکھنے کے لیے سلجوقی تیر اندازوں نے بے پناہ تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین رسا چڑھتے گئے، لیکن کچھ دور سے دیوار والے تیر اندازوں نے رسا چڑھتے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے اور برچیاں بھی پھینکی گئیں اور ان پر جلتی ہوئی مشعلیں بھی پھینکی۔ مجاہدین زخمی بھی ہوئے اور 2 کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ اگر اس آگ کے باوجود اوپر ہی جاتے رہتے تو رسے کو بھی آگ لگ سکتی تھی۔ بہرحال اوپر جانا ممکن نہ رہا اور یوں کچھ مجاہدین شدید زخمی ہو کر رسے سے اتر آئے۔ شہر کے 2 اطراف پہاڑی تھی، اس طرف بھی تیر اندازوں کو لے جایا گیا، لیکن وہاں مشکل یہ تھی کہ پہاڑی کے دامن اور شہر کی دیوار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا تھا۔ مجاہدین پہاڑی پر چڑھتے تھے تو شہر پناہ کے تیر انداز ان پر تیروں کی بارش برسا دیتے تھے۔ دروازے توڑنے کی بھی کوشش کی گئی۔ مجاہدین کلہاڑوں سے توڑنے کے لیے دروازوں تک پہنچ گئے، لیکن آدھے ہی زندہ واپس آ سکے۔ دروازہ توڑنے کا ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا گیا، وہ یہ تھا کہ درختوں کے بہت وزنی ٹہن کاٹے گئے، ان سے شاخیں وغیرہ اتار دی گئیں اور بے شمار مجاہدین نے ایک ٹہن کو کندھوں پر اٹھایا اور دوڑتے ہوئے ایک دروازے تک گئے اور اس ٹہن کا اگلا سرا دروازے پر مارا۔ دروازے اتنے مضبوط تھے کہ نہ ٹوٹ سکے، توڑے تو جا سکتے تھے، لیکن اوپر سے برچیاں اور تیر آتے تھے۔ آخر منجنیقیں استعمال کی گئیں۔ یہ سب چھوٹی منجنیقیں تھیں جن میں زیادہ وزنی پتھر نہیں ڈالے جا سکتے تھے۔ بہرحال ہر منجنیق 1 من وزنی پتھر پھینک سکتی تھی۔ شہر پناہ کے ارد گرد گھوم پھر کر پھر دیکھا گیا کہ شاید کہیں سے ذرا سی بھی دیوار کمزور ہو۔ ایسی 2-3 جگہیں دیکھی گئیں اور منجنیقوں سے وہاں پتھر مارے گئے، لیکن دیوار اس قدر چوڑی تھی کہ اس میں شگاف ڈالنا ممکن نہیں تھا۔ ادھر قلعہ علموت میں حسن بن صباح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ صبح شام اس خبر کا منتظر رہتا تھا کہ اس کے ان 10 فدائیوں نے جنہیں اس نے خود بھیجا تھا، محمد اور اس کے تمام سالاروں کو قتل کر دیا ہے اور خودکشی کر لی ہے۔ لیکن 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا اور اسے ایسی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ اسے شہدر کے اندر سے خبر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ شہر محاصرے میں تھا۔ اسے باہر کے جاسوس خبریں پہنچاتے تھے۔ وہ یہ جواز تو قبول کرتا ہی نہیں تھا کہ قتل کا موقع نہیں ملا۔ اس نے آخر اپنے جاسوس بھیجے اور کہا کہ ان 10 فدائیوں کا سراغ لگاؤ، وہ کہاں چلے گئے ہیں، انہیں پتہ نہ چلے۔ درپردہ یہ معلوم کرو کہ انہوں نے ابھی تک اپنا کام کیوں نہیں کیا۔ اس کے جاسوس قلعہ علموت سے شہدر کے مضافات میں پہنچ گئے۔ انہوں نے بہت تلاش کیا، مرو بھی گئے اور رے بھی گئے، لیکن وہ 10 فدائی انہیں کہیں نظر نہ آئے۔ آخر کسی اور نے جنگل میں سے گزرتے بکھری ہوئی ہڈیاں دیکھیں اور سفید امامے اور پھٹی ہوئی ابائیں بھی دیکھیں۔ کچھ اور نشانیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ کھوپڑیاں دیکھیں تو یہ پوری نہیں تھیں۔ یہ حسن بن صباح کے 10 فدائی ہی ہو سکتے تھے جن کی لاشیں درندوں اور گدھوں نے کھا لی تھی۔ کچھ اور نشانیاں مل گئیں اور حسن بن صباح کو اطلاع دی گئی کہ فدائی اپنے ہدف تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے۔ تاریخ میں شہادت ملتی ہے کہ ضعیف العمر عبد الملک بن عطاش کسی وقت دیوار پر جا کھڑا ہوتا اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بلند آواز سے منہ سے کچھ عجیب و غریب آوازیں نکالتا رہتا اور سلجوقی لشکر کی طرف پھونکے مارتا رہتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سفلی علم یا اس کا جو کوئی بھی عمل اس کے ہاتھ میں تھا ناکام ہو چکا تھا۔ وہ یہ فقرہ بار بار کہا کرتا تھا، دشمن آنکھوں سے اندھا نہ ہوا تو عقل سے اندھا ہو جائے گا۔ محاصرے کو 3-4 مہینے گزر گئے تو شہدر والوں نے ایک بڑی دلیرانہ کارروائی شروع کر دی۔ رات کے وقت شہر کا کوئی ایک دروازہ کھلتا تو اس میں سے 200 یا 300 آدمی برچیوں اور تلواروں سے مسلح بڑی ہی تیزی سے باہر نکلتے اور بالکل سامنے سلجوقی لشکر پر ٹوٹ پڑتے۔
جس قدر نقصان کر سکتے کر کے اسی تیزی سے واپس چلے جاتے تھے۔ ان کا اپنا جانی نقصان تو ہوتا تھا، لیکن سلجوقی لشکر کا جانی نقصان کئی گنا زیادہ ہو جاتا تھا۔ بے شمار سلجوقی شدید زخمی بھی ہو جاتے تھے۔ تیسری چوتھی رات بھی شہدر کے اندر سے ایسا ہی حملہ اچانک آتا اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ ان کا انداز بگولے جیسا ہوتا تھا۔ یہ دلیرانہ کارروائی 1.5-2 مہینے چلتی رہی۔ آخر محمد نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے اور ذرا سے بھی کامیابی نہیں ہو رہی، تو اس نے حکم دیا کہ منجنیقیں شہر کے ارد گرد لگا کر کم وزنی پتھر شہر کے اندر پھینکے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی فلیتے والے تیر آگ لگا کر اندر مسلسل پھینکے جاتے رہیں۔ 2-3 مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہر سے جو آدمی حملہ کرنے کے لیے باہر آتے تھے ان میں سے بعض اتنے زخمی ہوتے تھے کہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ شہری محاصرے سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ محاصرہ جلدی ٹوٹ جائے یا شہر محاصرہ کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ شہری ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے تھے اور زیادہ نقصان تاجروں کا اور دکانداروں کا ہو رہا تھا، جنہیں باہر سے مال مل نہیں رہا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ تھی وجہ کہ محمد نے شہریوں کو اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے شہر پر پتھر اور فتیلے والے آتشی تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ محاصرے کو 8-9 مہینے ہو چلے تھے۔ ایک صبح شہر کا ایک دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا جس کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا۔ باہر آتے ہی اس کے پیچھے دروازہ پھر بند ہو گیا۔ یہ آدمی سلجوقی لشکر کے قریب آ گیا اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ سلجوقی سلطان کے لیے ایک پیغام لایا ہے۔ ایک سالار کو جو وہاں قریب ہی تھا اسے اطلاع دی گئی۔ سالار آیا اور وہ اس آدمی کو سلطان محمد کے پاس لے گیا۔ یہ پیغام قلعے کے حاکم احمد بن عبد الملک کی طرف سے تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ ہم لوگ تمہارے ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن کو مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم شریعت کی پوری پابندی کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں آزادی سے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا؟ ہمارا اختلاف صرف امامت پر ہے۔ آپ ہمارے امام کو نہیں مانتے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں، کیونکہ امام نبی یا رسول نہیں ہوتا۔ پھر ہم اطاعت قبول کرتے ہیں تو کیا شریعت میں جائز ہے کہ ایک ہی مذہب کا ایک فرقہ اطاعت قبول کر لے تو اسے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور اسے جینے کے حق سے محروم رکھا جائے؟ چونکہ اس پیغام میں اطاعت کا ذکر بھی تھا، اس لیے محمد نے اپنا رویہ کچھ نرم اور صلح جو کر لیا، لیکن اس میں چونکہ مذہب کا بھی ذکر تھا، اس لیے محمد نے بہتر سمجھا کہ علماء سے فتویٰ لے لیا جائے۔ محمد نے پیغام کا جواب دیا کہ وہ اپنے علماء سنت والجماعت سے فتویٰ لے کر فیصلہ کرے گا۔ اس موقع پر علماء دین نے اپنا وہی کردار پیش کیا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ ابو القاسم رفیق دلاوری نے لکھا ہے کہ علماء اس مسئلے پر متحد اور متفق نہ ہوئے۔ بعض علماء نے تو یہ فتویٰ دے دیا کہ حسن بن صباح کا فرقہ اسلام کا ہی ایک فرقہ ہے، اس لیے اس فرقے پر تشدد جائز نہیں۔ بعض علماء نے کوئی بھی فتویٰ دینے سے معذوری کا اظہار کر دیا۔ اس وقت ایک بڑے ہی مشہور عالم دین تھے جن کا نام شیخ ابو الحسن علی بن عبد الرحمن سنجانی تھا۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ باطنی اسلام کا فرقہ نہیں بلکہ اس کے عقائد خلاف اسلام ہیں، اور اس کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا قتل واجب ہے، اور حالات و واقعات گواہ ہیں کہ باطنی قتل و غارت گری میں یقین رکھتے ہیں اور ان میں ابلیسیت کا عنصر غالب ہے۔ انہوں نے فتوے میں یہ بھی لکھا کہ باطنی اپنے امام کا حکم مانتے ہیں اور شریعت کو الگ رکھتے ہیں۔ یہ فرقہ ان چیزوں کو بھی حلال قرار دیتا ہے جو شریعت اسلامی کی روح سے حرام قرار دی جا چکی ہیں، لہٰذا اس فرقے کو بخشنا اسلام کے حق میں نہیں۔ محمد نے یہ فتویٰ شہدر احمد بن عبد الملک کی طرف بھیج دیا۔ شہر کے اندر سے ایک اور پیغام آیا جس میں لکھا تھا کہ حاکم قلعہ درخواست کرتا ہے کہ سلجوقی سلطان اپنے علماء دین کو شہر کے اندر بھیجے تاکہ باطنیوں کے علماء کے ساتھ بحث مباحثہ ہو سکے اور پھر یہ معاملہ کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ اس وقت اصفہان کے قاضی ایک عالم دین قاضی ابو العلا سعید بن یحییٰ تھے جو شیخ الحنفیہ تھے۔ محمد نے انہیں شہدر بلوایا۔ قاضی بن یحییٰ آئے
تو محمد نے انہیں بتایا کہ انہیں شہدر کے اندر حاکم شہر کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ اصفہان کے اس قاضی کو شہدر احمد بن عبد الملک کے پاس اس مطالبے پر بھیجا گیا تھا کہ اس نے جو مسئلہ پیش کیا تھا اس مسئلے پر شہدر کے علماء سے بحث کرنی تھی تاکہ کسی نتیجے پر یا کسی فیصلے پر پہنچا جائے۔ قاضی سعید بن یحییٰ 4 محافظوں کے ساتھ شہر کے اندر چلے گئے۔ توقع تو یہ تھی کہ ان کا سارا دن شہر میں ہی گزرے گا، کیونکہ مسئلہ بڑا نازک اور پیچیدہ تھا جس پر بحث اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن قاضی موصوف جلدی واپس آ گئے اور سلطان محمد سے ملے۔ سلطان محترم، قاضی بن یحییٰ نے کہا، اپنا وقت ضائع نہ کریں اور یہ شہر کسی نہ کسی طرح فتح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ باطنی انتہائی عیار لوگ ہیں۔ حاکم شہر کے چہرے پر میں نے ابلیسیت اور عیاری کا بڑا نمایاں تاثر دیکھا ہے۔ انہیں کسی بھی شرعی مسئلے پر بات نہیں کرنی تھی اور نہ یہ کوئی وضاحت چاہتے تھے۔ مجھ سے ان کے علماء نے بحث تو کی، لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ کچھ اور چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بھی اپنے دماغ اور تجربے سے معلوم کر لیا، اس شہر کا حاکم اور حاکم کا بوڑھا باپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح یہاں سے ٹل جائیں یا انہیں اتنا وقت مل جائے کہ یہ شہر کو بچانے کی مزید تیاری کر لیں۔ یہ لوگ صرف وقت اور مہلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محمد کے ساتھ اس کے سالار بھی تھے۔ سالاروں نے قاضی سعید بن یحییٰ کی تائید کی اور کہا کہ ان باطنیوں کو مزید مہلت نہ دی جائے۔ قابل احترام قاضی اصفہان، محمد نے کہا، میں آپ کے سامنے طفل مکتب ہوں۔ میرے دل میں اسلام اور شریعت کا احترام ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ میرا کوئی قدم اور کوئی کارروائی شریعت کے خلاف نہ ہو جائے۔ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ باطنی مسلمان ہیں وغیرہ، یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے کہ انہیں ختم کیا جائے یا بخش دیا جائے؟ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، قاضی بن یحییٰ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ یہ باطنی ابلیس کے پجاری ہیں، انہیں بخشنا غیر اسلامی فعل ہے۔ ان لوگوں کا دوسرا گناہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے قائم کیے ہوئے اصولوں کو توڑ موڑ کر قرآن کی خلاف ورزی اور توہین کر رہے ہیں۔ آپ ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں۔ ایک اور بات بتائیں، محمد نے پوچھا، کیا آپ نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اندر شہر کا کیا حال ہے اور شہریوں کا رد عمل اور ان کی حالت کیا ہے؟ ہاں سلطان، قاضی موصوف نے کہا، یہ تو مجھے صاف طور پر پتہ چل گیا ہے کہ شہر کی حالت بہت بری ہے اور شہری شہر کے حاکم کے پیچھے بری طرح پڑے ہوئے ہیں کہ محاصرہ کسی نہ کسی طرح ختم کروا دیا جائے۔ یہ بات حاکم شہر نے خود بھی کہی ہے۔ اس نے انداز تو اپنا اختیار کیا تھا، لیکن میں اصل بات سمجھ گیا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ شہر میں گھوم پھر کر دیکھیں، آپ لوگوں نے اتنی سنگباری کی ہے کہ کئی مکان ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اور لوگوں نے گھروں میں بیٹھنا اور سونا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آتشی تیروں نے کئی مکان جلا ڈالے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ شہر کا امن و امان ختم ہو چکا ہے اور نوبت فاقہ کشی تک پہنچ رہی ہے۔ میں نے شہر کی یہ حالت اپنی آنکھوں دیکھی ہے۔ حاکم شہر وقت اور مہلت چاہتا ہے، اس کے شہری ذرا سانس لے لیں اور ان کا تعاون حاصل کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی حاکم شہر آپ کو دھوکہ دے کر باہر سے رسد منگوانا چاہتا ہے۔ آپ محاصرے میں شدت پیدا کر دیں، فتح انشاءاللہ آپ کی ہوگی۔